دنیا میں وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں جن میں میرٹ کا سسٹم بہتر ہوتا ہے. مسلمانوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی، اس کے بعد مسلمان اوپر جاتے رہے. دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور مسلمان تھے تقریباً 1000 سال تک، لیکن وہ پھر نیچے گئے اور مغرب آگے نکل گئی. تو علامہ اقبال اور ان سے پہلے شاہ ولی اللہ، انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ کیوں مسلمان نیچے گئے اور مغرب آگے نکل گئی، تو انہوں نے کہا کہ مغرب کے اندر، یورپ کے اندر جمہوریت آ گئی اور مسلمان ایک جمہوری کلچر جو مدینہ کی ریاست تھی اس سے بادشاہت کی طرف چلے گئے. اور بادشاہت میں میرٹ نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں، بادشاہت میں میرٹ نہیں ہوتی. جب اورنگزیب اس دنیا سے گیا تو ہندوستان کا جو مغل انڈیا کا جو جی ڈی پی تھا وہ 24% تھا دنیا کا جی ڈی پی، یعنی کوارٹر دنیا کی جو ساری سب سے زیادہ جدر دولت تھی وہ ہندوستان میں تھی. اور ہوا کیا، اتنی بڑی مغل سلطنت جو 180 سال تک ہندوستان کی سب سے بڑی سپریم بلکہ دنیا کی سپر پاور تھی، وہ کیوں نیچے چلی گئی؟ کیونکہ اورنگزیب کے بعد کوئی بھی ایسا اس کا سکسیسر نہیں آیا، اس کا بیٹا نہیں آیا جس میں وہ قوت تھی کہ اتنا بڑا سلطنت کو سنبھالے. میرٹ نہیں تھی. اگر اس کے بعد جمہوریت ہوتی تو ایک لیڈرشپ میرٹ کے اوپر آتی، خون کے اوپر نہ آتی. تو کہاں 180 سال 6 مغل بادشاہ رہے؟ 180 سال صرف 6 مغل بادشاہ تھے، ایک سے بہتر بادشاہ آتا رہا. لیکن اورنگزیب کے بعد تقریباً 17 سال میں 6 بادشاہ آ گئے. کسی میں بھی وہ طاقت نہیں تھی کہ اتنی بڑی سلطنت سنبھالے، کیونکہ میرٹ نہیں تھی، خون تھا، خون کے اوپر سلیکشن تھی. اور وہی تھا عثمانیہ سلطنت جو بھی دنیا کی سپر پاور تھی. سلیمان کے بعد کوئی بھی ایسا سلطان نہیں آیا جس میں وہ صلاحیتیں تھی کہ اتنی بڑا مغل آٹومن ایمپائر کو سنبھال سکتا. تو مغرب کیسے آگے چلے گی؟ وہاں جمہوریت آ گئی. جمہوریت پہ خون پہ سلیکشن نہیں تھی، میرٹ پہ تھی. اور جتنی اچھی جمہوریت اتنی زیادہ میرٹ. تو میرٹ ایک سب سے اہم چیز ہوتی ہے ایک قوم کے اوپر آنے پہ. جب قائد اعظم جب پاکستان بنا تو انہوں نے 2 چیزوں کے اوپر خاص طور پہ کہا اپنی جو انہوں نے تقریر کی جب پاکستان جب بنا اور انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو تقریر کی. تو انہوں نے کہا 2 چیزیں یاد رکھنا، سفارشی جابری جو انہوں نے کہا اس کلچر کو نہ میرٹ کو لے کے آنا، اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ کرپشن سے بچنا. اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اگر آج ہمارے حالات برے ہیں تو یہی 2 چیزیں نہیں تھی پاکستان میں، نہ میرٹ تھی اور نہ ہم کرپشن کو روک سکے. اور انشاءاللہ جب یہ ملک ٹھیک ہوگا اور جو ہو رہا ہے تو یہ 2 چیزیں سب سے آگے آئیں گی، میرٹوکریسی اور دوسرا ہم کرپشن کے اوپر جو قابو پا رہے ہیں. اچھا، اب دوسری چیز، آپ سب پاکستان کی فیوچر ہیں. آپ کے لیے یہ میں کامیاب جوان کی جو فیچرز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ کے لیے میں اپنی زندگی کے تجربے سے جو میں آپ کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں ساری زندگی یہ باتیں یاد رکھنا. یہ میری ساری زندگی کا تجربہ ہے کہ دیکھیں، انسان
انسان وہ بڑے کام کر کے جاتا ہے اور اس کا نام ہوتا ہے دنیا میں، وہ نہیں ہوتا جس میں اللہ نے عقل زیادہ دی ہو، جس میں تعلیم زیادہ ہو، جو بڑے پیسے کے گھر میں پیدا ہو۔ وہ انسان اوپر جاتا ہے جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے، جس کی خواب بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ سب کے لیے، یہاں خواتین ہیں یا نوجوان ہیں، سب کے لیے آپ کے کہ یاد رکھنا، بڑی خواب، بڑی سوچ بڑی رکھنا، اور بڑی سوچ ہمیشہ ایک انسان سے نکل کے ہوتی ہے۔ بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے سے باہر نکل آتا ہے، جو اپنی ذات سے باہر نکل آتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے امیر لوگ آئے، کوئی آج دنیا ایک امیر آدمی کو یاد رکھتی ہے؟ کوئی آپ کو یاد ہے امیر آدمی آج ہے، جیسی وہ مرتا اس کے بچے ہی اس کو بھول جاتے ہیں، باقی دنیا تو چھوڑیں۔ انسان، اس کو دنیا اس انسان کو یاد رکھتی ہے جو انسانوں کے لیے کچھ کر کے جاتا ہے۔ اس لیے جو سب سے، جس کو گریٹسٹ مین ان ہیومن ہسٹری، جو ایک 100 گریٹسٹ مین کی جو ایک کتاب ہے، اس میں نمبر 1 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ہمیں قرآن میں کہا گیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو۔ تو ان کی زندگی کیا تھی؟ یہ بار بار اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے، نوجوانوں، اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو ان کی زندگی کو بار بار پڑھو، سمجھو وہ کیا ہے، کیسے، کیا چیز تھی ان میں، کیا کوالٹیز تھی کہ انہوں نے دنیا کی تاریخ ہی بدل کے رکھ دی۔ ایک سنو سنیں، ابھی نعرے نہیں مارنے، میں آپ سب کے لیے، میں ہمیشہ کے لیے آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ دیکھیں، اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ نے ان کو اپنا حبیب کہا، انہوں نے کہا ان کی زندگی سے سیکھو۔ ہم جب بڑے تھے، ہمارے اور رول ماڈلز تھے، میرے کرکٹ کے رول ماڈلز تھے، اور راستے میں رول ماڈلز بنتے آئے، پاپ سٹارز تھے وغیرہ وغیرہ۔ ابھی بھی لوگ جو بزنس میں ہوتے ہیں وہ بل گیٹس کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں، یا اور جو سٹیو جابز وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی بھی ان کے پیر کی مٹی کے بھی برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اب سنیں، اچھا، اب میں آپ کو ایک منٹ، ابھی نہیں، بس۔ اچھا جی، اب سنیں، بس سنیں۔ اچھا، اب میں آپ کو اب یہ یاد رکھیں کہ ان کی جو زندگی ہے وہ دنیا، یہ تاریخ کا حصہ ہے، ہسٹری کا حصہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے وہ کب پیدا ہوئے، کب انہیں ہجرت کی، کب اس دنیا سے پردہ کیا، ایک ڈیٹ پتہ ہے ہمیں۔ اب میں آپ کو ان ڈیٹ سے بتا رہا ہوں، میں کیوں کہتا ہوں کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 625 میں جنگ بدر ہوتی ہے،
मुसलमान सिर्फ 313 लड़ने वाले, उनमें से सबके पास तलवारें भी नहीं थी। और 636 11 साल के बाद, ये तारीख का हिस्सा है, मैं आपको तारीख बता रहा हूं, वो ही मदीना के रियासत के मुसलमान जो उस वक्त की सुपर पावर थी रोमन एम्पायर, सिर्फ 11 साल के बाद बदर के, जिधर सिर्फ 313 लड़ने वाले थे, रोमन एम्पायर की जो बैजेंटाइन एम्पायर की जो सदर्न लीजन थी वो 1 लाख फौजी थे और लेटेस्ट हथियार थे उनके। तो 11 साल के बाद यारमुक की जंग में वो घुटने टेक देते हैं मुसलमानों के सामने। एक मिनट भाई, सुन लो ये, और मैं आपको तारीख बता रहा हूं, ये कोई ग्रीक मैथोलॉजी नहीं है, ये तारीख है। और 638 उसके 2 साल के बाद जो दूसरी सुपर पावर थी पर्शियन एम्पायर, वो कुत्सिया की जंग में उनके सामने घुटने टेक देते हैं। तो 13 सालों में, जंग बदर के 13 सालों के बाद वो दुनिया की सबसे अजीम कौम बन जाती है। तो क्या किया था? कभी कोई आपने कहीं ऐसी चीज सुनी है कि कोई इतना ऐसा इनकलाब आया हो? और फिर वो सिविलाइजेशन अगले 700 साल तक सबसे बड़े साइंटिस्ट मुसलमान थे, और वो दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब थी। मुसलमानों का कैरेक्टर उन्होंने ऐसा बनाया कि इंडोनेशिया और मलेशिया में मुसलमान ताजरों को देख के लोग मुसलमान हो गए। ईमानदारी थी उनकी, सच्चाई थी। सो मैं ये जो आपको कह रहा हूं, ये आपने समझना है नौजवानों, बिकॉज फ्यूचर तो आपका है। तो आपने एक चीज समझनी है, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को बदला। और कुरान की आयत है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। यानी कि अगर हमने नया पाकिस्तान बनाना है तो हुकूमत एक तरफ कोशिश करेगी और कौम दूसरी तरफ कोशिश करेगी, मिलके नया पाकिस्तान बनेगा। और फिर हमने उनकी जिंदगी से क्या सीखा? मदीना की रियासत पहले दिन मदीना की रियासत नहीं बन गई, पहले दिन से जद्दोजहद शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता चेंज लेके आए। पहले दिन वो चेंज नहीं था। जो तब्दीली होती है आहिस्ता आहिस्ता आती है, इंसान बदलते हैं, माइंडसेट बदलता है। वो भी लोग, मदीना के लोग, वो भी उन्होंने अपना कैरेक्टर बदला। अजीम कौम बनता है, कोई आके एक स्विच ऑन नहीं हो जाता कि एकदम तब्दीली आ जाती है। ज़हनों में पहले तब्दीली आती है, फिर जमीन पे तब्दीली आती है। तो नौजवानों, आपके लिए कि बड़ी सोच रखना और अपने सबसे बड़े अजीम इंसान को अगर आप उनको जब रोल मॉडल बनाएंगे, उन्होंने जिस तरह मदीना की रियासत में सारे इंसानों को उठा दिया। आप अगर एक और भी स्टडी करें, क्योंकि यहाँ नौजवान हैं, एक चीज जरूर स्टडी करें। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए, उसके 30 साल बाद मोरक्को से लेके तो मुसलमान हिंदुस्तान से लेके सेंट्रल एशिया पहुंच गए। कोई उनके पास लेटेस्ट कोई नए हथियार नहीं थे। मसलन मंगोलियन चंगेज खान ने भी तो दुनिया में बड़ी तेजी से फतह किया था, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई थी, उनके पास कमान आ गई थी, वो जो ज्यादा दूर तीर मारती थी बाकी दुनिया के। और फिर उनका डिसिप्लिन आ गया, उनकी टैक्टिक्स थी। और फिर जब अंग्रेज भी, उन्होंने जब फतह किया या हिंदुस्तान, तो उनके पास भी टेक्नोलॉजी आ गई थी, उनके पास तोपें मॉडर्न थी, उनके पास जो बंदूकें थी वो मॉडर्न आ गई थी, टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई थी। लेकिन मुसलमानों के पास तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी।
جو وہ ایک دم موراکو سے لے کے اور ساری دنیا میں چھا گئے، اور پھر تہذیب ان کی چھا گئی جب منگولینز نے فتح کیا تو 100 سال کے بعد تو وہ ختم ہی ہو گئے، منگولیا میں بھی تھوڑے سے رہ گئے، یہ تو ایک دنیا کا عظیم سویلائزیشن بن گیا۔ تو انہوں نے جو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ انسان بدل دیے، چھوٹے انسان بڑے انسان بن گئے۔ حضرت بلال جو غلام تھے، انہوں نے 2 دفعہ جنرل بن کے فوجوں کو لیڈ کیا، تو غلاموں کو جنرلز بنا دیا انہوں نے۔ تو یہ جو امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنی ہے کہ یہ جو ہم انسان، یہ جو پاکستان، اور میرے میں کبھی کوئی شک نہیں کہ یہ انشاءاللہ ایک بڑی عظیم قوم بنے گی، کبھی کوئی شک نہیں ہے اس میں ہم نے اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے، ہم نے ایک سچائی کی طرف جانا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ان سے جب پوچھا کسی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک چیز بتاؤ ایک نبی، کہ میں ایک آدمی آیا نا، کہتا میرا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، اب میری عمر کا ہوگا، کہتا میں اب اپنی عادتیں نہیں بدل سکتا، تو آپ بتائیں نبی ایک میں چیز کر لوں مسلمان ہونے کے لیے، ایک کون سی وہ کوالٹی ہوگی؟ انہوں نے کہا سچ بولا کرو۔ تو جو سچائی ہے، یہ سچ کی پاور نہ بھولیں، یہ آپ کو عزت دے گی دنیا میں، سچے انسان کی عزت ہوتی ہے۔ جو سچائی ہے، یہ ہم نے اپنی قوم نے سچائی کی طرف جانا ہے، ابھی آہستہ آہستہ اس طرف جا رہے ہیں۔ میں تو اب جب سے میں 14 مہینے ہو گئے، میں جب دیکھتا ہوں ڈپارٹمنٹس کا، تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسی لوگ جن دیتے، وہ تاجروں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے جی ہم نے CN سے ہی نہیں، ہم نے ٹیکس ہی نہیں دینا۔ بھی ٹیکس نہیں دینا تو ملک کیسے چلے گا؟ ہمیں تعلیم بھی چاہیے، ہمیں صاف پینے کا پانی بھی، ہمیں لا اینڈ آرڈر بھی، لیکن ٹیکس نہیں دینا ہم نے۔ یہ ہمیں ذہن بدلنا پڑے گا۔ ایک خوددار قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہے، بھیک مانگ کے قرضے لے کے قوم نہیں بنتی۔ پھر اب ہو کیا رہا ہے یہاں؟ اب جب میں آپ کو صرف چیزیں بتا رہا ہوں کہ کس طرح کی ہمیں چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اب سگریٹ جو بیچ رہے ہیں، صرف 2 کمپنیاں 98% ٹیکس دیتی ہیں، باقی جو 40% سگریٹ بنتے ہیں وہ 2% ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس ہی نہیں دیتے۔ جو ایماندار ہے، ایمانداری کے اوپر ٹیکس لگ جاتا ہے، جو 2 نمبری ہے وہ بڑے نفع کماتا ہے۔ دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اور جو نہیں بدلے گا، میں ابھی آہستہ آہستہ چل رہا ہوں، میں ابھی آپ سب کو بتاؤں، کیونکہ میں نے بھی پوری مدینہ کی ریاست سٹڈی کیا، تو انہوں نے بھی آہستہ آہستہ تبدیلیاں لے کے آئے تھے، اس لیے میں بھی آہستہ آہستہ کر رہا ہوں۔ لیکن آخر میں اگر ہم نے خوددار قوم بننا ہے تو ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا، ہم ٹیکس کے بغیر نہیں بن سکتے۔ یعنی اور اللہ نے اس قوم کو اتنا کچھ دیا ہے، ابھی آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ نے دیا کتنا اس قوم کو۔ مجھے خود نہیں اندازہ تھا کہ اللہ نے اس کو کیا کیا چیزوں سے نوازا ہوا ہے، تو یہ بھی آہستہ آہستہ آپ کو پتا چلے گا۔